تعمیر کر دیا تو کئی دعائیں انہوں نے مانگی، ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، کہ اللہ اے ہمارے رب ہمارے خاندان میں ایک ایسا رسول بھیج دے جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور وہ رسول آئیں تو وہ اپنی امت کو کتاب الہی سکھائیں، قرآن سکھائیں، حکمت سکھائیں یعنی دانائی سکھائیں، حدیث سکھائیں، فقہ سکھائیں، احکام سکھائیں، جو بھی ترجمہ حکمت کا کر لیں، صرف سکھائیں ہی نہیں بلکہ وَيُزَكِّيهِمْ، اپنی امت کو سر سے پیر تک پاکیزہ اور ستھرا بھی کر دے۔ اس آیت میں آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے محبوب کی بعثت کا جو مقصد بتا رہے ہیں وہ یہ کہ وہ آئیں تو کتاب الہی سکھائیں، حکمت سکھائیں، دانائی سکھائیں، اپنی امت کو پاکیزہ اور ستھرا کریں، یہ ان کا منصب بتا رہے ہیں۔ آپ کو جغرافیائی اعتبار سے معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت کا جو علاقہ تھا وہ شام کا تھا۔ جس علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے وہ شام کا علاقہ تھا، وہاں سبزے اگتے تھے، وہاں نہریں تھیں، باغات تھے، زمین ہموار تھی۔ جہاں زمین ہموار ہو، نرم ہو، وہاں کے لوگوں کے دل بھی نرم ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یونان کی سرزمین پہ مبعوث کیے گئے تھے، وہ زمین وہی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے تقریباً 450-500 سال پہلے علم و حکمت کا مرکز رہ چکی تھی۔ سقراط، بقراط، افلاطون، جالیلوس اسی سرزمین پہ پیدا ہوئے تھے۔ بڑے بڑے حکیم اور فلسفی یونان میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے وہاں پیدا ہو چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس ماحول میں آئے تھے وہ پڑھے لکھے لوگوں کا علاقہ تھا۔ پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھانا زیادہ مشکل نہیں ہوتا، وہ اشاروں میں سمجھ جاتے ہیں، وہ تھوڑی دیر میں سمجھ جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے سرکار جس سرزمین پہ تشریف لائے تھے وہ پڑھے لکھے لوگوں کا علاقہ نہیں تھا، اس کو کہتے ہی تھے یہ دور جاہلیت ہے، یہاں جاہل رہتے ہیں، یہاں بے پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں۔ اس زمانے میں پڑھے لکھے لوگ انگلیوں پہ گنے جاتے تھے، وہ دور جاہلیت تھا، علم سے کوئی سابقہ نہیں تھا ان کا، وہ جاہل تھے، بے پڑھے لکھے لوگ تھے۔ ایسے ماحول میں سرکار آئے تھے۔ علاقہ بھی حضرت ابراہیم کے شام کی طرح نہیں تھا، یہ زمین ہموار ہو، لوگ نرم دل ہوں، بلکہ جس علاقے میں آئے تھے وہ پتھروں کی سرزمین تھی۔ زمین اگر پتھریلی تھی تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، جن سے کچھ کہنا تھا، جنہیں کچھ سنانا تھا، جنہیں پڑھانا تھا، جنہیں سمجھانا تھا، ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت تھے۔ وہ نبی کی مجلس میں بیٹھنا نہیں چاہتے تھے، وہ اگر آپ کی مجلس سے گزرتے تو کانوں میں روئیاں ڈال کے گزرتے کہ کہیں محمد عربی کی آواز ہمارے کان میں نہ آ جائے۔ آپ مجھے بتاؤ ایسے ماحول میں جب زمین بھی سخت ہو، لوگوں کے دل بھی سخت ہو، لوگ سننا نہ چاہتے ہوں، علم سے
کوئی واسطہ نہ ہو، ایسے ماحول میں نبی جلوہ گر ہوئے، لیکن ایک نبی نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو حمدوشے سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا۔ 23 سالہ ظاہری نبوی زندگی میں ایسا انقلاب برپا کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عرب کے سخت لوگ، عرب کے بدو لوگ، عرب کے امی لوگ، ان کا صرف مزاج ہی نہیں بدلا، ان کی طبیعت بدل دی، ان کی جہالت بدل دی۔ خود حضرت عمر کو اعتراف ہے، جب آپ امیر المومنین ہوئے، خلیفۃ المسلمین ہوئے، تو مدینے سے مکہ حج کے لیے گئے، ساتھ میں کچھ اور لوگ بھی تھے۔ جب مکے کے قریب مقام دجنان پہ پہنچے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اپنی سواریاں تھوڑی دیر کے لیے روکو، یہاں میں کچھ دیر ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ لوگ رک گئے، پوچھا امیر المومنین خیریت تو ہے؟ آخر اس بے آب و گیا سرزمین پر روکنے کا مطلب؟ فرماتے ہیں یہاں سے میری ایک یادگار ہے، سنو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں دیکھو یہی وہ جگہ ہے جہاں میں اپنے باپ خطاب کے اونٹوں کو دور جاہلیت میں چرایا کرتا تھا۔ جس وقت میں مسلمان نہیں ہوا تھا تو اپنے باپ خطاب کے اونٹوں کو یہی چراتا تھا۔ کل 5 اونٹ میرے باپ خطاب کے تھے، وہ کہتے تھے عمر ان 5 اونٹوں کو ایک لائن سے سیدھا کھڑا کر دو، تو عمر سے وہ 5 اونٹ بھی سیدھے کھڑے نہیں۔ ایک کو لاتا، دوسرے کو لینے جاتا، پہلا والا بدر جاتا، دوسرے کو لاتا، پہلے کی تلاش میں جاتا، دوسرا بھاگ جاتا، تیسرے کی تلاش میں جاتا، یہ دونوں بھاگ جاتے۔ 5 اونٹ عمر سے سیدھے نہیں ہوتے تھے، اور میرے باپ خطاب کہیں سے چھپ کے مجھے دیکھتے تھے، اور جب اونٹ وہ سیدھے نہیں ہوتے تو آ کے پیچھے سے میری پٹائی لگاتے تھے۔ ایک وہ زمانہ تھا جب میں رسول اللہ کے دامن سے وابستہ نہیں ہوا تھا تو 5 اونٹ بھی مجھ سے صحیح نہیں ہوتے تھے، لیکن اب جب سے میں رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہوا تو میرا حال یہ ہے کہ اس وقت میں مدینے میں بیٹھتا ہوں اور فیصلے ایران اور شام کی کرتا ہوں۔ کہاں ایران ہے، کہاں شام ہے، مدینے میں بیٹھ کے ایران اور شام تک پر میں نگاہ رکھتا ہوں، لوگوں کو درست رکھتا ہوں، یہ میرا درہ سب کو صحیح رکھتا ہے، میرے حکم پہ عمل ہوتا ہے۔ اب میں سوچتا ہوں یہی وہ سرزمین ہے کہ حالت کفر میں 5 اونٹ بھی مجھ سے سیدھے نہیں ہوتے تھے، لیکن نبی کے دامن کی برکت ہے، ان کے قدموں میں آنے کے بعد اب میری یہ حیثیت ہو گئی ہے کہ ایک دنیا عمر کے حکم پر فیصلے پر سر تسلیم خم کر دیا۔ میرے بھائی آپ اندازہ لگائیں سرکار نے کیسا انقلاب برپا کیا اور لوگوں کو پڑھایا سکھایا، لیکن ایک چیز یاد رکھیں، لوگوں کا مزاج انتہائی منصفانہ اور قبول کرنے والا نہیں۔ آج ہم لوگ اگر کوئی مسئلہ بھی بتا دیں اور صحیح ہو یا غلط تو نظر ثانی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں حضرت مفتی صاحب ہمارے کرم فرما حضرت علامہ مفتی عبدالسلام صاحب اللہ مدد اللہ العلی تشریف فرما، کبھی کبھی آپ سے ملاقات ہوتی ہے، بڑی ان کی نوازشیں اشرفیہ میں رہی، یہ ہم سے بہت پہلے فارغ ہوئے، بڑے علم و فضل والے۔ ہم لوگ کوئی بات کہہ دیں تو پیچھے مڑ کے دیکھنا نہیں چاہتے، صحیح کہی غلط کہی کیا کہا، کہہ دیا تو حضرت صاحب کی بات ہے، اب اس میں کوئی تبدیلی ہونا ممکن نہیں۔ لیکن آئیے میں اپنے ہم عمر علماء سے بھی عرض کروں گا،
چوک ہو سکتی ہے، میں تقریر کر رہا ہوں تقریر میں غلطی ہو سکتی ہے، کوئی کتاب لکھوں کتاب میں غلطی ہو سکتی ہے، پڑھاؤں پڑھانے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو کہہ رہے حضرت صاحب سب صحیح ہی کہہ رہے ہیں، غلطی ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے فضائل میں ابھی ذکر کر رہا تھا، جب امیر المومنین ہوئے خلیفۃ المسلمین ہوئے تو تقریر کی سب سے پہلے لوگوں میں صحابہ اور تابعین میں ارشاد فرمایا ہے، لوگوں خلافت کی ذمہ داریاں عمر کے کندھے پہ آ گئی ہیں، میری خواہش ہوگی کہ میں خلافت کے کام اسی طرح انجام دوں جیسے مجھ سے پہلے رسول اللہ کے پہلے جانشین حضرت ابو بکر نے انجام دیا۔ میں کتاب اللہ سے فیصلے کروں گا، سنت رسول سے فیصلے کروں گا، بتاؤ تم لوگ قبول کرو گے؟ لوگوں نے کہا آمنا صدقنا، آپ کتاب اللہ سے فیصلہ کریں گے، سنت رسول سے فیصلہ کریں گے، آپ کے فیصلے پہ ہم سر تسلیم ہم کر دیں گے۔ حضرت عمر نے امتحاناً ارشاد فرمایا، اچھا ایک بات بتاؤ عمر، اگر کچھ ٹیڑھے ہو گئے پھر کیا ہوگا؟ عمر کے ٹیڑھے ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ٹیڑھے لوگوں کو تو حضرت عمر سیدھا کرنا۔ ایک خطیب صاحب سرکار کے وصال کے بعد مسجد نبوی میں جمعہ کے بعد تقریر کرنے لگا، تھوڑی آواز بلند ہوئی تو ام المومنین نے اطلاع بھیجوائی کہ حضرت صاحب سے کہہ دیں کہ آواز تھوڑا آہستہ کر دیں، مجھے آرام میں خلل پڑتا۔ تو انہوں نے کہا میں تو تقریر کرتا ہوں، دین کی بات بتاتا ہوں، کوئی دنیا کی بات تھوڑی کرتا ہوں۔ تو ام المومنین نے حضرت عمر کے پاس اطلاع بھیجوائی کہ اب آپ ہی ان کو صحیح کیجیے۔ حضرت عمر آئے ایک جمعے میں، فرمایا کون تقریر کرتا ہے جی ذرا کھڑا ہو جائے۔ کھڑے ہوئے، بولے ام المومنین نے کچھ سمجھایا؟ کچھ بولی نہیں۔ فرمانے لگے اب آواز بلند ہوئی تو عمر نہیں، یہ درہ صحیح ایسے سمجھا۔ آزمانے کے لیے انہوں نے فرمایا یہ بتاؤ عمر اگر ٹیڑھے ہو گئے پھر کیا ہوگا؟ تو پیچھے سے ایک عربی بدو جس کا کرتا پھٹا تھا، تلوار لٹکائے تھا، کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا عمر امیر المومنین، جب تک آپ کتاب و سنت سے فیصلے کریں گے ہم سر تسلیم ہم کر دیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ ذرا بھی ٹیڑھے ہوئے تو پھر یہ میری تلوار آپ کو سیدھا۔ حضرت عمر ناراض نہیں ہوئے بلکہ کہتے کیا ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اس امت میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ عمر بھی اگر ٹیڑھے ہو جائے تو انہیں سیدھا کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی امت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جذبہ ایسا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے کہ کوئی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، اس کو سیدھا کرنے والے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اگر آپ کو ہمیں کوئی نصیحت کرے، ہمارے ان بزرگوں میں سے، ہمارے ان علماء میں سے، ہمارے مشائخ میں سے جو ممبر پہ بیٹھے ہیں، جو ہماری مسجدوں کے امام ہیں، ہمارے مدرسوں کے مدرس ہیں، کبھی مسجدوں کے محراب ممبر سے، کبھی اسٹیج سے، کبھی میلاد کی مجلسوں سے، کبھی نجی مجلسوں سے، تو آپ یہ نہ کہیے کہ یہ تو مولوی صاحب ہیں، یہ تو کہتے رہتے ہیں، ہمیں جو کرنا ہے وہ کریں، یہ تو سناتے رہتے، روزہ نماز، داڑھی رکھو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، نیک کام کرو، جھوٹ نہ بولو، یہ تو مولوی صاحب کا کام ہے، یہ تو ان کی جاب ہے، یہ کہتے رہتے ہیں، ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے۔ نہیں، یہی تو ان کی ڈیوٹی ہے، یہی ان کا کام ہے، اور یہ ہمارے اور آپ کی اصلاح کے لیے ہے۔ اگر اس دنیا میں کوئی ہماری اصلاح کر رہا ہے وہ ہمارا دشمن نہیں ہے، وہ ہمارا خیر خواہ ہے، وہ ہماری دنیا آخرت سنوارنا چاہتا ہے۔ اس لیے ان کی مجلسوں میں بیٹھو، کچھ سنو اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرو۔ کیوں؟ ایک دن قیامت کا آئے گا، اس قیامت کے دن کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔ قیامت میں
गुनहगार लोग खड़े होंगे। कैसे खड़े होंगे? मुजरिम खड़े होंगे, सर झुकाए खड़े होंगे अल्लाह की बारगाह में और कहेंगे रब्बना अबसरना वसमिअना फरजिअना नामल सालिहा। क्या कहेंगे मुजरिम? ए अल्लाह, सर झुकाए खड़े होंगे और कहेंगे रब्बना अबसरना, ऐ हमारे रब, दुनिया में तेरे बंदे हमें समझाते थे लेकिन हमने सुन के अनसुनी कर दिया। हम तो ये समझते थे ये मौलवी साहब है, ये मुल्ला जी है, ये इमाम साहब है, इनको आता जाता क्या है, ये दुनिया में घूमे तब तो समझ में आए दुनिया में क्या हो रहा है। ये हमारे तरक्की की कोई बात नहीं करते, ये रोजा नमाज की बात करते, हमें कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते थे। लेकिन ए अल्लाह, आज हमने देख लिया, रब्बना अबसरना, अपनी आंखों से देख लिया, अपने कबूलियत के कानों से सुन लिया कि हक वही था जो दुनिया में तेरे बंदे हमें समझाते थे। फरजेना नामल सालिहा, ए अल्लाह दुनिया में अब एक बार और भेज दे हमें, अब हम गुनाह नहीं करेंगे, अब तेरी नाफरमानी नहीं करेंगे, तेरे बंदों की बात मानेंगे, नामल सालिहा, नेक काम करेंगे, रोजे रखेंगे, नमाज पढ़ेंगे, माँ बाप की इज्जत करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, नामल सालिहा, नेक काम करेंगे। इन्ना मुक़िनून, अब हमें यकीन हो चुका है, अब हमें यकीन है, हम किसी शक व शुबहे में नहीं है, इसलिए एक बार दुनिया में और भेज दे। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ए मेरे बंदो, दुनिया में मैंने तुम्हें भेज दिया, एक ही बार दुनिया में भेजा जाता है, वो मैंने तुम्हें भेज दिया, लेकिन जैसे तुमने मेरी आयतों को भुला दिया, मेरी निशानियों को भुला दिया, मेरे बंदों की नसीहतों को भुला दिया, वकज़ालिकल यौमा तुनसा, आज तुम्हें भुला दिया जाएगा, यानी तुम्हारी तरफ नजरे रहमत नहीं की जाएगी। मेरे भाइयों, आज हम लोग इस खुशफहमी में रहते हैं, ये मौलवी साहब, ये मुल्ला जी, ये दीन की बातें बता रहे हैं, ये इनका काम है, लेकिन हमें जो करना है हम अपने मिजाज से करें। नहीं, हमें और आपको जो लोग नसीहत कर रहे हैं वो हमारे मुखलिस हैं, वो हमारे मोहसिन हैं, वो हमारे खैर खां हैं, इसलिए अपने खैर खाहों की बात सुनकर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारी इस्लाह करने वाले लोग अभी इस गए गुजरे हालात में भी है जो हमारी गलतियों पे हमें टोक। बात समझ में आ रही है हजरात? को इतनी मुश्किल बात तो मैं आपसे नहीं कह रहा। मेरी माए बहनें, आज पहली मर्तबा इधर बहुत से जलसों के बाद मैंने महसूस किया कि ये शोर कर रही है, वरना ये मर्दों से ज़्यादा सुकून में बैठती रही। पहले ज़माने में लोग कहते थे शोर करती है, लेकिन मैंने देखा बड़े सुकून से सुनती थी। आज मालूम नहीं क्या बात यहाँ कि वो सुकून से नहीं सुन रही। मैं उनसे भी थोड़ा सा मुखातब हूँ कि आज जो उलमा फारिग हो रहे, जो हुफ़ाज़ फारिग हो रहे, जो कुर्रा फारिग हो रहे, ये मदारिस जो कायम है, मदारिस में जो क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की सदाएं बुलंद हो रही हैं, दुनिया में आप जब इन उलमा की, इन मुहद्दिसीन की, अल्लाह वालों की तारीफ उठा के देखेंगे तो आपको यकीन होगा कि दुनिया में जितने भी कामयाब लोग आपको मिलेंगे उसकी कामयाबी में किसी न किसी खातून का हाथ जरूर होगा। कोई ऐसी शख्सियत आप मुझे बताएं जिनकी कामयाबी में खातून का हाथ न। मैं कहता हूँ आप कुरान की तारीख देख लीजिए, खाने काबा की तामीर, सफा मरवा की पहाड़ियाँ, आबे ज़मज़म का कुआं और सफा मरवा की दौड़, ये सारी बात यादगारें किससे वाबस्ता है? ये हजरत इब्राहीम की बीवी हजरत हाजरा की यादगार है, और जो कुर्बानी उन्होंने पेश की है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की दावत व तबलीग के सिलसिले में, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत व सवाने उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक हजरत हाजरा की कुर्बानियों का जिक्र न किया जाए।
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ہمارے سرکار کے ذکر کے بعد سب سے زیادہ ہے، اتنا کسی نبی کا ذکر قرآن میں نہیں ہے ہمارے سرکار کے ذکر کے بعد جتنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ان کی بھی قربانیوں کا ذکر اگر آپ کریں تو ابتدا میں جو قربانیاں ان کی والدہ نے پیش کی ہے اس کی مثال کہیں ملے گی؟ جس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے تھے، نجومیوں نے فرعون سے کہہ دیا کہ ایک لڑکا اس سال پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں جو تمہارا تختہ پلٹ دے گا حکومت کا۔ اس نے کہا ہم پیدا ہوتے ہی اس کو ذبح کروا دیں گے۔ پیدا کیسے ہوگا؟ ہماری حکومت میں نہ پیدا ہوگا۔ اس نے سپاہیوں کو لگا دیا، پتہ لگاؤ بنو اسرائیل کی کتنی عورتیں ایسی ہیں جن کے پیٹ میں بچہ ہے اور وہ پیدا ہونے والا ہو، تو پتہ لگاؤ لڑکا اگر پیدا ہو تو اس کو قتل کر دو۔ ہزاروں بچے اس سال قتل کر دیے گئے۔ اسی سال حضرت موسیٰ کو پیدا ہونا تھا۔ جب پیدائش کا وقت قریب ہوا، ان کی والدہ بہت تکلیف میں ہوئی کہ اگر میرے یہاں بھی بیٹا پیدا ہوا تو پھر یہ فرعونی اسے بھی قتل کر دیں گے۔ بہت فکر مند تھی۔ اللہ نے قرآن میں آئے نوحی، ہم نے وحی کی یعنی ان کے دل میں ڈالا کہ ہم نہ کر، جب تیرے یہاں لڑکا پیدا ہو تو ایک لکڑی کی صندوق بنوا اور اس لکڑی کی صندوق میں اپنے بیٹے کو رکھ کر دریا کے حوالے کر دے۔ کوئی ماں اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو صندوق میں رکھ کے دریا میں ڈالے گی؟ لیکن اللہ کا حکم تھا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان کی والدہ سے ڈرنا نہیں، اپنے بیٹے کو اس صندوق میں رکھ کے دریا کے حوالے کر دینا، اور سن دو کام ہوگا، پھر تیرے لڑکے کو ہم تیری طرف دوبارہ لوٹا دیں گے اور اس کو نبی اور پیغمبر بنا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے صندوق لکڑی کا بنوا کے اس میں رکھ کے دل پہ پتھر رکھ کر اپنے بیٹے کو دریا کے حوالے کر دیا، اور وہ صندوق تیرتے ہوئے فرعون کے محل ہی میں جس سے خطرہ تھا وہی وہ پہنچ گیا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے دیکھا کہ یہ تو بڑا خوبصورت لڑکا ہے، فرعون سے کہا ہمارے پاس کوئی لڑکا نہیں ہے، ہم اسے اپنا لڑکا بنا لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کی پرورش فرعون کی گود میں ہونے لگی۔ حضرت موسیٰ کسی کا دودھ ہی نہیں پیتے تھے۔ فکر ہوئی فرعون کو کوئی ایسی عورت مل جائے جو انہیں دودھ پلا دے، تو ان کی بہن نے مشورہ دیا ایک خاتون ہے جو بہت صاف ستھری رہتی ہے، پاکیزہ اخلاق و کردار کی حامل ہے، اگر تم کہو تو میں ان کو بلا کے لاؤں۔ کوئی بھی بچہ جب وہ دودھ پلاتی ہے تو پی لیتا ہے، شاید یہ بھی دودھ پی لے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ بلائی گئی اور جب انہوں نے دودھ پلانا شروع کیا تو حضرت موسیٰ نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ دوبارہ اپنے ماں کے پاس آ گئے اور اللہ نے انہیں نبی بھی بنایا، پیغمبر بھی بنایا۔ آپ مجھے بتاؤ کیا حضرت موسیٰ کی سیرت بغیر ان کی والدہ کا ذکر کیے ہوئے مکمل ہو سکتا؟ آپ غور کریں، ایک چیز یہ بھی آپ یاد رکھیں، اگر کسی مسجد کے ٹرسٹی موجود ہو، مدرسوں کے ناظم موجود ہو، یا ہم لوگ خود مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، کوئی امام ہے، کوئی مدرس ہے، کسی بھی ذمہ داری کو اللہ نے ہمیں دیا ہے، تو کبھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم کر رہے ہیں تب یہ کام دین کا ہو رہا ہے، نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا۔ ہم یہ سوچیں یہ مدرسہ ہم چلا رہے ہیں، اس کے ناظم ہے، نہیں چلائیں گے ہم چھوڑ دیں گے مدرسہ نہیں چلے گا، ہم صدر مدرس ہیں چھوڑ دیں گے نہیں چلے گا، ہم چندہ دیتے ہیں نہیں دیں گے نہیں چلے گا، ہم مسجد کے ٹرسٹی ہیں نہیں کریں گے کام چھوڑ دیں گے مسجد کا کام نہیں چلے گا، ہم امام ہیں امامت چھوڑ دیں گے نہیں بندو مدرسے کا بھی کام چلے گا مسجد کا بھی کام چلے گا۔ یہ مت سمجھو کہ دین کا کام تم سے ہے، اللہ جب چاہتا ہے تو اپنے دین کا
کام اپنے دشمنوں سے بھی لے لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ کی پرورش فرعون کے گود میں کرا کے ثابت کر دیتا ہے کہ اللہ جس سے چاہے اپنے دین کا کام کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ٹیڑھے مت ہو جاؤ، بلکہ شیخ سعدی کا وہ شعر یاد کرو، منت منے کی خدمت سلطان ہمیں کنی، منت ازو شناس کی خدمت۔ احسان مت جتاؤ کہ تم بادشاہ کی خدمت کرتے ہو۔ اگر بادشاہ کا نوکر، بادشاہ کا خادم بادشاہ پر احسان جتائے کہ میں آپ کی خدمت کرتا ہوں، نہیں کروں گا تو آپ بے خدمت کے رہ جائیں گے، تو اس کو زیبا نہیں ہے۔ اسے تو احسان ماننا چاہیے کہ بادشاہ نے اسے اپنا خادم بنا لیا، اپنا نوکر بنا لیا۔ بادشاہ کو خادموں کی کوئی کمی ہے؟ اس روئے زمین پر بے شمار اللہ کے بندے ہیں، اللہ جس سے چاہے اپنے دین کا کام لے سکتا ہے، لیکن اگر ہمیں توفیق دے رہا ہے، آپ کو توفیق دے رہا ہے، تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا کہ اللہ نے اپنے بے شمار بندوں میں سے اپنے دین کے لیے ہمیں منتخب فرما، ہمیں توفیق دینے کا ہے۔ دماغ کبھی خراب نہیں ہونا چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس کام کے لیے اللہ نے ہمیں موقع دیا، ہم سے خدمت لے رہا ہے، قبولیت کی دعا کرنا چاہیے۔ بولیے حضرات، بات سمجھ میں آ رہی؟ شاید آپ سمجھتے ہو مولانا صاحب ہمیں ڈانٹنے نہیں ہے، ہم اپنے کو بھی سمجھا رہے ہیں، ہم بھی مدرس ہیں، ہم بھی مدرسے کی خدمت کرتے ہیں کسی نہ کسی حیثیت سے، تو ہمارا بھی دماغ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مدرسے کی خدمت ہم کرتے ہیں، بچیوں کا ادارہ۔ جب کبھی لوگ یہ کہتے ہیں اچھا آپ مدرسہ چلا تو قاری صاحب روک پہ کھڑے ہوئے، ہم کہتے ہیں یہ بات تو بالکل نہ کہیے کہ ہم مدرسہ چلائیں، ہماری کیا بساط کی مدرسہ چلائیں؟ ارے اللہ ہمیں بھی چلا رہا ہے، ہمارے مدرسے کو بھی چلا رہا ہے، اسی مدرسے سے تو ہم لوگ چلو، ورنہ ہماری کیا بساط ہے؟ ہم لوگ تو اپنے گھر کا خرچ نہیں چلا پاتے، اتنے بڑے مدرسے کا خرچ چلا۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کوئی واسطہ بنا دیتا، بس اتنے ہی۔ اس لیے الفاظ پہ بھی غور کیا کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ الفاظ کے پیچ و خم سے آدمی کا دماغ خراب ہو۔ باہر یہ تو ایک موضوع الگ ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے آپ تشریف لائی ہیں معاشرے کے اصلاح میں، معاشرے کی ترقی میں، معاشرے کے عالم و فاضل ہونے میں، اہل علم ہونے میں، علم سے آراستہ ہونے میں آپ کی قربانیاں بہت ہیں، آپ کے احساسات بہت ہیں، آپ کی نگہداشت بہت ہے، آپ نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ آپ کی گود میں بڑے بڑے بزرگ پیدا ہوئے، بڑے بڑے اہل اللہ پیدا ہوئے، بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے، بڑے بڑے محدث پیدا ہوئے۔ آج کوئی بھی مدرسہ ایسا نہیں ہے جس میں فضیلت کی تعلیم ہوتی ہو، جس میں فضیلت کی دستار ہوتی ہو، علماء پڑھتے ہو، بخاری نہ پڑھائی جاتی ہے۔ کیا بات؟ بخاری شریف کا نام سنا ہوگا آپ لوگ؟ یہ کون ہے بخاری؟ صحیح البخاری کس کی کتاب ہے؟ ذرا سا میں آپ کو سمجھاؤں، میری مائیں بہنیں اگر ذرا سا شور ختم کر کے اس بات کو سنیں تو انہیں احساس ہوگا کہ اللہ نے آپ کو کیسی قوت دی ہے، آپ کی زبان میں کیسا اثر دیا ہے، آپ کے دودھ میں کیسی تاثیر عطا فرمائی ہے، آپ کے پرورش کی گود میں کیا اثر رکھا ہے اللہ نے، آپ کی نگاہ کیمیا اثر میں کیا تاثیر پیدا کی ہے اللہ نے۔ امام بخاری کون تھے؟ امام بخاری جب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو ان کی ماں دعا کرتی تھی، اے اللہ ایک بیٹا عطا فرما دے جو تیرے دین کی خدمت کرے۔ ہمارے پاس اگر بیٹا نہ ہو، بیٹیاں ہو صرف، تو ہم لوگ دعا کرتے ہیں اللہ بیٹا عطا فرما دے تاکہ ہماری زمین کا وارث ہو جائے، ہماری جائیداد کا وارث ہو جائے، ہمارے بینک بیلنس کا وارث ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ بے وارث ہم چلے جائیں، کوئی ایسا لڑکا دے دے جو وارث ہو جائے زمین جائیداد کا۔ لیکن غور کریں، امام بخاری کی
ماں کی دینداری پہ آپ نگاہ ڈالیں. امام بخاری کی والدہ کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ ایک ایسا بیٹا عطا فرما دے جو تیرے دین کی خدمت کرے. امام بخاری پیدا ہوئے, دعا قبول ہو گئی. ماں باپ دعا کرتے دل سے تو دعا نہ قبول ہو. کدعائے نبی لامتی, جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں قبول ہوتی ہے ویسے ہی ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول اور منظور ہوتی ہے. حضرات توجہ ہے جو ہے تشریف. میں عرض کر رہا تھا ہمارے یہ نوجوان سمجھتے نہیں یہ دعا کے لیے فلاں صاحب کے پاس, فلاں صاحب کے پاس, فلاں صاحب کے پاس, بابا صاحب کے پاس 500 روپے والا تعویذ, 1000 روپے والا تعویذ تو سب مل رہا. کیوں خارج؟ امریکہ میں قاری صاحب, حضرت قاری صاحب اخبار چھپائے, اردو کے اخبار. حضرت مفتی عبدالسلام صاحب آپ حضرات بھی توجہ رکھیں, اردو کے اخبار چھپتے کم سے کم 25 پیج کے ہفتہ واری. یہ چھپتے کہاں سے جانتے ہیں؟ نیو یارک سے, اور مفت تقسیم ہوتے جمعہ سے. اور کوئی اس کو حضرت مولانا اقبال صاحب قبلہ کوئی مفت لینے کے لیے تیار نہیں. لوگ کہتے ہیں لے لیجیے پڑھ لیجیے, آپ کے اخبار کے لیے. تو جب کار میں بیٹھنے لگتے ہیں تو دروازہ جیسے ہی کھلا وہ پھینک دیتے ہیں, سوئیے گا تب پڑھ لیجیے. رہتا کیا کیوں نہیں لیتے لوگ؟ اس میں صرف ایڈورٹائز کس چیز کی؟ 3 منٹ 3 سیکنڈ میں 100% گارنٹی کے ساتھ آپ کی مشکل حل. اجمیری بابا فون نمبر ہی, کوئی لکھتا ہے 11 منٹ 11 سیکنڈ میں آپ کی مشکل 100% حل. بنگالی بابا فون نمبر لندن. اخبار چھپ رہا ہے نیو یارک میں اور بابا بیٹھے ہوئے لندن میں, نمبر لندن کا چھپ رہا ہے. پریشان حال لوگ جب اس نمبر کو ملاتے ہیں تو بابا صاحب لندن میں فون اٹھاتے ہیں, سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں یہ بتاؤ کریڈٹ کارڈ ہے, ہماری بل کیسے ادا کرو گے؟ اگر کہہ دیا نہیں ہے تو چلو لے لو, پھر بات کرنا, فون رکھو. اور اگر کہا ہے بابا صاحب ہے کارڈ, پورے نمبر لکھوا, پیچھے کے 3 نمبر بھی لکھوا دینا. جیسے ہی نمبر کریڈٹ کارڈ کا بابا صاحب کو ملا, بالکل صحیح کہتے ہیں 3 منٹ 3 سیکنڈ میں مشکل حل. کس کی مشکل حل؟ بابا صاحب کی مشکل حل. ہزاروں ڈالر آپ کے اکاؤنٹ سے نکل ان کے آدمی بیٹھے فٹافٹ آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے چلے گئے, ان کی مشکل حل ہو گئی, آپ کی مشکل میں اور اضافہ ہو گیا. یہ دنیا کے کاروباری لوگ ہیں جو دعاؤں کا ٹھیکہ لیے ہوئے بیٹھے ہیں, اور یہ ہمارے نوجوان ایسے باباؤں کے چکر میں پھنستے ہیں. ارے اللہ کے بندو, جس سے دعا کرانا چاہیے اسے تو تم دعا کراتے ہی نہیں ہو. تمہارے گھر میں تمہارے باپ تمہاری ماں ایسی مستجاب ہے کہ حدیث میں آیا ہے کدعائے نبی لامتی, تمہارے ماں باپ اگر تمہارے حق میں دل سے دعا کر دیں تو ان کی دعائیں ایسے ہی قبول ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ پیسے بھی نہیں لیں گے, وہ فراڈ بھی نہیں کریں گے, وہ تمہارا کریڈٹ کارڈ بھی نہیں مانگیں گے, تمہارا بینک بیلنس بھی نہیں پوچھیں گے, دل سے دعا کریں گے, تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی. مگر آپ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ان کی چارپائی پہ بیٹھ جائیں, ان کا پیر پکڑ لیں, ان کا سر دبا دیں, ان کی خدمت کریں. اگر کچھ پیسے دے دیتے ہو تو سوچتے ہو ہم تو آپ کو پیسے دیتے ہیں, ہم تو والدہ کو پیسے دیتے ہیں. مجھے بتاؤ اگر ان کو استنجا خانے میں لے جانا ہے, ان کا سر درد کر رہا ہے, ان کا پیر درد کر رہا ہے, تو تمہارا پیسہ ان کی خدمت
کرے گا، تمہاری ضرورت ہے کہ تم ان کی خدمت کرو، ان کے پاس بیٹھو، ان کی خیریت پوچھو، ان کا احترام کرو، تب بھی وہ حق نہیں ادا ہو پائے گا جو ماں باپ کا حق اولاد کے اوپر ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام بخاری کی والدہ نے دعا کیا، اے اللہ ایک بیٹا عطا فرما دے جو تیرے دین کی خدمت کرے، تو ان کی دعا قبول ہوئی، بیٹا پیدا ہوا۔ لیکن جب 6 سال کا ہوا وہ لڑکا تو اچانک اس کے آنکھوں کی روشنی غائب ہو گئی، وہ لڑکا نابینا ہو گیا، آنکھوں کا نور چلا گیا۔ اب ان کی ماں روتی تھی، بلکتی تھی، دعا کرتی تھی، اے اللہ تو نے بیٹا تو عطا کیا لیکن اب تو اس کے آنکھوں کی روشنی ہی چلی گئی، اے اللہ تو علیم و خبیر ہے، تو جانتا ہے میں نے بیٹے کی پیدائش کی دعا اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ میری خدمت کرے گا، میں نے اس لیے دعا کیا تھا کہ اے اللہ وہ تیرے دین کی خدمت کرے گا، لیکن اے مولا اب جب وہ نابینا ہو گیا ہے تو وہ اپنا کام نہیں کر پائے گا، وہ تیرے دین کا کام کیا کرے گا، اس لیے اے مولا میرے بیٹے کی آنکھوں کی روشنی واپس فرما دے۔ روتی تھی، دن میں رات میں تہجد کے وقت ان کے مصلی بچھا کے وہ روتی۔ ہماری بہنوں کا شور ابھی کم نہیں ہوا، لگتا ہے کوئی ایسی بات کہی جائے کہ شاید ان کے دل میں اتر، اللہ رحم فرما۔ کوئی خاتون ایسی ہو جو ذرا سا انہیں خاموش تھوڑی دیر کے لیے کروا دے، اللہ رحم فرما۔ حضرت امام بخاری کی والدہ کی خدمت کا صدقہ انہیں مل جائے کہ ان کی زبان بھی آسان ہو جائے، اللہ بارہ امام بخاری کی والدہ دعا کرتی تھی تو ایک رات وہ سوئیں تو ان کے خواب میں ہمارے نبی کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے۔ ارشاد فرماتے ہیں امام بخاری کی والدہ سے تو کیوں اتنا روتی ہے؟